بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو توفیق دے کہ وہ ہماری اچھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو درود پاک سے، اسلامی تعلیمات سے جوڑ کے رکھیں۔ جس ماں کے ساتھ درود پاک کی برکتیں ہوں وہ ماں عظیم سے عظیم تر ہو جاتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں پشاور سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی جن کا نام روبینہ کوکب تھا، اور یہ درود شریف سے بہت بہت محبت کرتی تھیں اور درود شریف بہت کثرت سے پڑھتی تھیں۔ روبینہ کوکب کے بارے میں یہ باتیں مجھے ان کی بیٹی سعدیہ نے بتائیں۔ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو بچپن سے ہی درود شریف پڑھتے دیکھا۔ وہ درود شریف بہت محبت سے پڑھتی تھیں، یعنی کہ انہوں نے کبھی سوچ کر درود شریف نہیں پڑھا کہ درود پاک پڑھنے سے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، حاجات پوری ہو جائے گی، میرا یہ کام بن جائے گا، بلکہ وہ درود شریف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھتی تھیں۔ یہ ان کے پڑھے ہوئے درود پاک کی برکت تھی کہ جب وہ بیمار ہوئیں تو ہم نے ان کی صحت یابی کے لیے قرآن پاک کی مختلف صورتیں اور آیات بھی پڑھیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھا۔ تقریباً 8 لاکھ کے قریب ہم نے ان کی بیماری کے لیے درود شریف پڑھا۔ دیکھیں کتنے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھنا ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی، ہمارے معاملات نہیں بن رہے ہیں۔ آپ اس نیت سے نہیں پڑھیں، آپ اس نیت سے پڑھیں کہ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مومنوں کے لیے خاص کر۔ تو میں اگر درود شریف پڑھوں گی تو مومنوں کی لسٹ میں آ جاؤں گی۔ جب درود شریف پڑھوں گی اللہ کا حکم پورا ہوگا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ میری طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اور چونکہ وہ تو ظاہر اور باطن سے واقف ہے، میرے دل میں چھپی حاجات سے واقف ہے، تو جب درود شریف پڑھتی رہوں گی تو میری خاموش حاجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں گی۔ میری خاموش ضروریات، خاموش حاجات جن کا ذکر میں اللہ سے نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ انہیں سنے گا، اور درود پاک کی برکت سے، اپنے حبیب کے بار بار نام لینے کی برکت سے وہ میری یہ حاجات بھی پوری کر دے گا۔ تو نیت یہ رکھیں کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کے حبیب کی محبت میں، اور باقی جو دنیاوی مسئلے ہیں وہ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہتی ہیں کہ 10 ذی الحجہ کی رات کو میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے پیچھے درود شریف کا سلسلہ برقرار رہا۔ ہم نے ان کے اصحال ثواب کے لیے ایک گروپ بنایا، اور اس گروپ میں زیادہ تر درود شریف پڑھا جاتا تھا، اور ہم وہ اپنی والدہ محترمہ کو اصحال ثواب کرتے تھے، یعنی کہ درود پاک میری والدہ کے نصیب میں تھا، زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، چونکہ انہوں نے کثرت سے درود شریف پڑھا دنیا میں، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو انہیں یہ تحفہ ملا کہ مرنے کے بعد بھی ان تک جو چیز سب سے زیادہ پہنچی وہ درود پاک پہنچا۔ مزید یہ بہن کہتی ہیں کہ میری والدہ کے چہلم سے 2 دن قبل میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے نانا کے گھر ہیں، اور وہاں ہم میری والدہ کے چہلم کے ختم کے حوالے سے کھانے بنا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ ہم نے چہلم پر بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے، وہاں مجھے مرد حضرات کے 2 بڑے گروپ نظر آتے ہیں، جن میں کچھ کے قد لمبے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے قد والے ہوتے ہیں۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ لمبے قد والے انبیاء کرام ہیں اور چھوٹے قد والے صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا ہی خوب بات ہے کہ انہیں اپنی والدہ کے چہلم میں خواب میں یہ چیز دیکھی کہ ان کے والدہ کے چہلم میں انبیاء کرام اور صحابہ کرام حاضر ہیں، اور کہتے ہیں کہ تیری والدہ کی دعا میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ ان کے ساتھ میرے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ میں خوشی میں کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں، تو مجھے کہا جاتا ہے کہ ہاں، مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس دعا میں شرکت فرمانے کے لیے آتے، لیکن کچھ لوگوں کی غلط زبانی کی وجہ سے نہیں آئے۔ میں پوچھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زمین پر آتے، تو بتایا جاتا ہے کہ ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر آسمانوں پر گئے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ سب برکتیں اور معجزات میری والدہ کی درود پاک سے محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے، اور ہم نے اپنی والدہ کے اصحال ثواب کے لیے ایک مدرسہ بھی بنایا ہے، جہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھانا بھی مفت دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ ہماری نیتوں کا حال ہمارا رب جانتا ہے، اور ہماری جیسی نیتیں ہوتی ہیں ہمارا رب ہمیں ویسے ہی نوازتا ہے۔ ان خاتون نے دنیا میں باکثرت درود شریف پڑھا، اپنے بچوں کو بھی درود شریف سکھایا۔ درود شریف کی ان کو اتنی محبت تھی کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی رب تعالیٰ نے ان کے مقدر میں درود شریف لکھ دیا۔ اور سوچیں کہ ان خاتون کا کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، ان کی کیا ہی شان ہوگی کہ ان کی بیٹیوں کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی والدہ کے
جہنم پر انبیاء کرام، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس حاضر ہیں دعا کے لیے۔ سوچیں آپ ان خاتون کے مقام کے بارے میں، اور یہ کس وجہ سے ملا؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ کوئی وظائف نہیں، کوئی چلے نہیں کاٹے، کسی قسم کی ریاضتیں نہیں کی، پڑھا تو درود پاک پڑھا، وہ بھی محبت سے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں پڑھا، کسی دنیاوی حاجات اور غرض سے نہیں پڑھا۔ جب ہمارا درود پاک بے لوث ہو جاتا ہے، بے غرض ہو جاتا ہے، تو درود پاک کی برکتیں بھی بے بہا ہو جاتی ہیں، کرم بھی با فضل ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، اللہ کا فرمان پورا کرنے کی نیت سے، اور باقی جو دنیاوی حاجاتیں ہیں، ضروریات ہیں، وہ تو فانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درود پاک کی برکت سے پورا فرما دے گا، کیونکہ جو اس کے محبوب کا نام لے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ محبوب کے نام سے کون محروم رہ سکتا ہے؟ تو محبوب کا نام لیجئے، محبت سے لیجئے، تاکہ محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، مرنے کے بعد بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، قیامت تک اس کی برکتیں جاری رکھے، اور قیامت کے دن آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔